عمرہ کے لیے حیض روکنے کی دوائی استعمال کرنا۔ مفتی صاحب، ایک عورت عمرہ کی تیاری کر چکی ہے اور اس کے حیض کا وقت قریب ہے تو کیا کرے؟ کیا وہ حیض کو روکنے والی دوائی کا استعمال کر سکتی ہے؟ محمد زبیر کرناٹک سے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر عورت کی بالکل تیاری ہو چکی ہے، اس کا ویزا ٹکٹ وغیرہ ہو چکا ہے، سفر کی تیاری بالکل مکمل ہو چکی ہے اور اس کا وقت حیض کا قریب ہے، ایام ماہواری اس کے قریب ہے، تو دیکھا جائے کہ اگر احرام باندھ دینے کے بعد اگر اس کا وقت آتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ پاکی کی حالت کے اندر احرام باندھ لے اور عمرے کی نیت کر لے تلبیہ پڑھ کر، اور پھر مکہ جانے کے بعد وہاں پر پاک ہونے کا انتظار کرے، کیونکہ پاک ہونے تک انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ حیض کی حالت کے اندر عمرہ کے باقی افعال تو اس کے لیے کرنا جائز ہے، صرف نماز پڑھنا اور طواف کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، باقی تمام چیزیں وہ کر سکتی ہے۔ اس لیے اگر عورت نے پاکی کی حالت میں احرام باندھا اور احرام باندھنے کے بعد اس کو حیض آ گیا تو اب وہ مکہ پہنچنے کے بعد پاک ہونے کا انتظار کرے گی اور پاک ہونے کے بعد وہ عمرہ ادا کر لے، تو پاک ہونے کے بعد عمرہ ادا کر لینے سے اس کے اوپر کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس کی واپسی تک وہ پاک ہونے کا امکان نہیں ہے، یعنی وہ اس حالت میں پہنچی کہ اس کے 15 دن کا سفر ہے اور رولز کو فالو کرنا پڑتا ہے، اگر وہ ٹورز وغیرہ کے ساتھ جاتی ہے تو اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ٹورز اینڈ ٹریولز والے 7 دن مکہ میں اور 7 دن مدینہ میں رکھتے ہیں، تو پھر اگر اس کے لیے وہاں رکنے تک پاک ہونے کا امکان نہیں ہے تو پھر اس کو چاہیے، یا پھر وہ محرم وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی دوسری صورت پیش آ گئی، ویزا وغیرہ اس کو مدت بڑھانے کا بھی موقع نہیں ہے اور اس کا امکان بھی نہیں ہے، جون سی بھی صورت پیش آ گئی، اگر پاک ہونے سے پہلے وہ عمرہ ادا نہیں کر سکتی ہے اور اس کی مدت پوری ہو جاتی ہے، وہاں سے رخصتی کا واپسی کا وقت ہو جاتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ پھر حالت مجبوری کے اندر وہ حالت حیض ہی کے اندر عمرہ کر لے، اور یہ حالت حیض میں عمرہ کرنے کی وجہ سے ایک دم حدود حرم کے اندر وہ ادا کر لے تو اس کا عمرہ بھی ادا ہو جائے گا، اور حالت حیض میں جو عمرہ ادا کرنے کا اس کا جو گناہ ہے تو وہ دم دینے سے وہ گناہ بھی اس سے ساقط ہو جائے گا۔ رہی بات دوائی کا استعمال کرنا، تو یہ طبیب کی رائے کے اوپر ہے، ڈاکٹر کی رائے لے لی جائے۔ اگر دوائی کھانا صحت کے لیے مضر ہے، اور اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ حیض کو روکنے والی دوائی کھانے کی وجہ سے بہت سی مرتبہ خطرناک بیماریوں کا عورت کو اندیشہ رہتا ہے اور خطرہ رہتا ہے، تو یہ طبیب اور ڈاکٹر کی رائے کے اوپر منحصر ہے اور اس کی رائے کے اوپر موقوف ہے کہ اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کی صحت کے لیے مضر نہیں ہے تو پھر وہ استعمال کر لے، اور اگر وہ صحت کے لیے مضر کہتا ہے اور اس کے لیے خطرہ لاحق ہونے کا بالکل امکان ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ ایسی گولی اور دوائی استعمال نہ کرے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر عورت پاکی کی حالت میں احرام باندھ کر جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو حیض آ جاتا ہے تو وہاں جانے کے بعد پاکی کا انتظار کرے، پاک ہونے کے بعد وہ عمرے کے ارکان ادا کر لے تو اس کا عمرہ ادا ہو جائے گا، اس صورت کے اندر اس کے اوپر کوئی دم لازم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر واپسی تک اس کو پاک ہونے کا امکان نہیں ہے تو اس کو پھر مجبوری کے اندر حالت حیض کے اندر ہی وہ عمرہ ادا کر لے اور حدود حرم کے اندر ایک دم ادا کر لے تو اس کا عمرہ بھی ادا ہو جائے گا، اور حالت حیض میں عمرہ ادا کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر جو دم ہے وہ دم ادا کرنے کی وجہ سے اس کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔